بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دشمن خدا جنت میں کیسے پہنچا اور یہ کارگناہ کرانے پر کیسے قادر ہوا؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند دیگر صحابہ کرام اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ ابلیس نے ان دونوں کے پاس جنت میں داخل ہونے کا ارادہ کیا، لیکن محافظ فرشتوں نے اسے روک لیا۔ پس وہ ایک سانپ کے پاس آیا اور وہ سانپ اس وقت 4 ٹانگوں والے جانور کی شکل میں تھا اور اونٹ برابر تھا۔ ابلیس نے اس سے کہا کہ تو مجھے اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہو جاتا کہ میں آدم تک پہنچ سکوں۔ پس اس نے ایسا ہی کیا اور اسے لے کر محافظ فرشتوں کے پاس سے گزرا، لیکن وہ حقیقت نہ جان سکے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہی تھی۔ ابلیس نے سانپ کے منہ میں بیٹھے بیٹھے آدم سے گفتگو کی، مگر انہوں نے توجہ نہ دی۔ اس پر وہ باہر نکل آیا اور کہنے لگا کہ اے آدم، کیا میں تمہاری ایک ایسے درخت کی طرف رہنمائی نہ کروں جس کے پھل کو اگر تم کھا لو تو اللہ تعالیٰ کی طرح بادشاہ ہو جاؤ گے، یا حیات ابدی پا لو گے اور تمہیں کبھی موت نہ آئے گی؟ اور اللہ کی قسم کھا کر اپنے بارے میں یقین دلایا کہ میں تمہارا ہمدرد اور خیر خواہ ہوں۔ ابلیس نے یہ تمام حرکت صرف اس لیے کی تھی تاکہ ان کے جسموں سے جنت کا لباس اتر جائے اور ان کے پوشیدہ اعضاء ظاہر ہو جائیں۔ شیطان کو یہ معلوم تھا کہ ان کے پوشیدہ اعضاء ان کی شرمگاہیں ہیں، اور اسے اس چیز کا علم اس لیے تھا کہ وہ فرشتوں کی کتب کا مطالعہ کرتا رہا تھا، جبکہ آدم علیہ السلام کو اس وقت تک لباس اور شرمگاہوں کو چھپانے کی اہمیت کا اندازہ نہ تھا۔ آدم علیہ السلام نے ابلیس کی بات ماننے سے انکار کر دیا، جبکہ حوا آگے بڑھی اور پھل کھا لیا۔ پھر کہنے لگی کہ آدم، تم بھی کھا لو، دیکھو میں نے کھایا ہے اور کچھ بھی نقصان نہیں ہوا۔ اس پر آدم علیہ السلام نے بھی وہ پھل کھا لیا، اور آدم علیہ السلام کے پھل کھاتے ہی دونوں کے پوشیدہ اعضاء ننگے ہو گئے اور وہ اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ابلیس زمین کے جانوروں کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ کون ہے جو مجھے اٹھائے اور جنت میں داخل ہو جائے تاکہ میں آدم اور اس کی بیوی سے بات کر سکوں، لیکن تمام جانوروں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ابلیس نے سانپ سے کہا کہ اگر تو مجھے جنت میں پہنچا دے تو میں تجھے بنی آدم سے بچانے اور تیری حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ یہ سن کر سانپ نے ابلیس کو اپنے منہ میں بٹھا لیا اور جنت میں داخل ہو گیا۔ ابلیس نے سانپ کے منہ میں بیٹھے بیٹھے ہی آدم و حوا سے گفتگو کی۔ اس دور میں سانپ اونٹ کے برابر چوپایا تھا اور اسی کے جنسی اعضاء بھی قدرتی طور پر مستور تھے۔ اس غلطی پر اللہ تعالیٰ نے اسے برہنہ کر دیا اور پیٹ کے بل رینگنے والا جانور بنا دیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سانپ کو جہاں پاؤ مار دو اور اللہ کے دشمن ابلیس کو اس کی ذمہ داری کے وعدہ میں جھوٹا ثابت کر دو۔ وہب بن منبع سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام اور حوا کو جنت میں رہائش عطا فرما دی اور ایک درخت کو ان کے لیے ممنوع قرار دے دیا، ممنوع درخت کی شاخیں پھیلی ہوئی تھیں اور فرشتے اس کا پھل کھاتے تھے تاکہ وہ ابدی حیات کے مستحق ٹھہریں، مگر آدم اور حوا کو اس کا پھل کھانے سے منع فرما دیا گیا۔ پس جب ابلیس نے اس کو پھسلانے اور گناہ کے مرتکب کرنے کا ارادہ کیا تو وہ سانپ کے پیٹ میں داخل ہوا۔ سانپ اس وقت 4 ٹانگوں پر بگتی اونٹ کی طرح چلتا تھا اور بہت خوبصورت معلوم ہوتا تھا۔ جب سانپ جنت میں داخل ہو گیا تو ابلیس اس کے پیٹ سے باہر نکلا اور اس ممنوع درخت کا پھل لے کر حضرت حوا کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اس پھل کی طرف دیکھو، اس کی خوشبو کتنی اچھی ہے، اس کا ذائقہ کتنا اچھا اور رنگ کتنا خوبصورت ہے۔ پس حوا نے اسے کھا لیا۔ پھر حوا حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں اور کہنے لگیں، اس پھل کی طرف دیکھو، اس کی خوشبو کتنی اچھی ہے، اس کا ذائقہ کتنا عمدہ اور رنگ کیسا دل فریب ہے۔ پس آدم علیہ السلام نے بھی کھا لیا۔ اس کے فوری بعد ان دونوں آدم علیہ السلام اور حوا کے پوشیدہ اعضاء ظاہر ہو گئے، جس پر آدم علیہ السلام جلدی سے اس درخت کے تنے میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آواز دی کہ اے آدم، تم کہاں ہو؟ آدم علیہ السلام نے جواب دیا، اے میرے رب، میں یہاں ہوں۔ فرمایا، باہر کیوں نہیں نکلتے؟ آدم علیہ السلام کہنے لگے،
میں آپ سے حیا کرتا ہوں۔ فرمایا یہ درخت زمین میں سب سے زیادہ ملعون ہوگا، اس پر لعنت پیدا کر دی گئی ہے، اب اس کے پھل کانٹوں میں تبدیل ہو جائیں گے نیز۔ فرمایا کہ اس وقت جنت اور زمین میں کیکر اور بیر کے درخت سے زیادہ افضل کوئی درخت نہ تھا۔ پھر فرمایا اے حوا، تم نے میرے بندے کو دھوکہ دیا، لہٰذا حمل کا زمانہ تمہارے لیے بطور سزا مقرر کیا گیا، اور اس میں تمہاری بڑی مشقت اور تم بہت تکلیف اٹھائے گی، اور جب واضح حمل کا وقت ہوگا تو تم درد کی شدت سے اپنے آپ کو موت کے دہانہ پر پاؤ گی۔ اور سانپ سے فرمایا تم نے ابلیس لائن کو اپنے پیٹ میں داخل کیا، جس کی وجہ سے وہ میرے بندے کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا، لہٰذا تجھ پر لعنت ہو، تیری ٹانگیں تیرے پیٹ میں داخل ہو جائیں گی اور تیری خوراک مٹی ہوگی، تجھ میں اور اولاد آدم میں دشمنی ہوگی، جہاں بھی تو انہیں نظر آئے گا وہ اپنی ایڑی سے تیرا سر کچل دیں گے، اور جہاں وہ تجھے دکھائی دیں گے تو اپنے جبڑوں سے اسے ڈسے گا۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ فرشتوں کی خوراک کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ محمد بن قیس روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو ایک درخت کی طرف جانے سے منع فرمایا تھا، لہٰذا وہ اس کے علاوہ جہاں سے چاہتے خوب کھاتے تھے۔ پس شیطان آیا اور سانپ کے پیٹ میں داخل ہو گیا، حضرت حوا سے گفتگو کی اور حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا کہ تمہارے رب نے اس درخت سے اس لیے منع فرمایا کہ کہیں تم اس کو کھا کر فرشتے نہ بن جاؤ اور حیات ابدی حاصل نہ کر لو، اور ان کے سامنے قسم کھا کر کہا کہ میں تمہارا ہمدرد اور خیر خواہ ہوں۔ یہ سن کر حوا نے درخت کو کاٹا کھانے کے لیے، اور وہ خون آلود ہو گیا، اور ان دونوں آدم حوا کے جسم پر موجود لباس اتر گیا، اور پھر یہ دونوں جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو چھپانے لگے۔ اس پر ان کے رب نے انہیں یاد کرایا، کیا میں نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے منع نہ کیا تھا، اور کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ تم نے کیوں کھایا جب کہ میں نے منع کیا تھا؟ آدم علیہ السلام نے جواب دیا اے میرے رب، حوا نے مجھے کھلایا۔ حوا سے پوچھا تم نے کیوں کھایا؟ حوا کہنے لگی مجھے سانپ نے کہا تھا۔ سانپ سے پوچھا تم نے حوا کو ایسا کرنے کا کیوں کہا تھا؟ اس نے جواب دیا مجھے ابلیس نے کہا تھا۔ فرمایا یہ ملعون اور دھتکارا ہوا ہے۔ اے حوا، جس طرح تم نے درخت کو خون آلود کیا ہے، تم بھی ہر مہینہ خون آلود ہو جاؤ گی، اور اے سانپ تو اپنی ٹانگیں کاٹ دے اور پیٹ کے بل رینگ کر چلا کر، اور جو بھی ابن آدم تجھے دیکھے گا تیرا سر پتھر سے کچل دے گا۔ اب تم زمین کی طرف اتر جاؤ اور تمہارے بعد تمہارے دشمن ہوں گے۔ ربی رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ ایک محدث نے بیان کیا کہ شیطان جنت میں ٹانگوں والے جانور کی صورت بنا کر داخل ہوا اور بالکل اونٹ کی طرح معلوم ہوتا تھا، پس اس پر لعنت کی گئی اور اس کی ٹانگیں ختم ہو گئیں اور وہ سانپ کی صورت میں تبدیل ہو گیا۔ ابو العالیہ سے مروی ہے کہ اونٹوں میں سے ایک قسم وہ ہے جن کا جد امجد جنات میں سے تھا، اور آدم علیہ السلام کے لیے تمام جنت جائز اور روا کر دی گئی تھی سوائے ایک درخت کے، اور آدم و حوا دونوں سے فرمایا کہ تم اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد شیطان حضرت حوا کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کیا تمہیں کسی چیز سے منع کیا گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، اس درخت سے۔ اس نے کہا تمہارے رب نے اس لیے منع کیا ہے کہ تم اسے کھا کر فرشتے نہ بن جاؤ اور حیات ابدی حاصل نہ کر لو۔ پس حوا نے پہل کی اور اسے کھا لیا۔ پھر حوا نے آدم علیہ السلام سے کہا تو انہوں نے بھی کھا لیا۔ اس کے کھاتے ہی ان دونوں کو پیشاب پخانہ کی حاجت ہو گئی، جبکہ جنت میں ایسا کرنا ممکن نہیں۔ پھر یہ آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ آخرکار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے۔ محمد بن اسحاق بعض علماء سے نقل کرتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام جنت میں داخل ہوئے اور وہاں کی آسائش و نعمتیں دیکھیں تو کہنے لگے کہ کاش مجھے یہاں ہمیشہ نصیب ہو جائے۔ پس شیطان نے ان کی یہ کمزوری پکڑ لی اور پھر اسی راہ سے ان سے لغزش کروا دی۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ مجھ سے صاحب علم حضرات نے ذکر کیا
کہ شیطان کا سب سے پہلا مکر و فریب جس کے ساتھ اس نے آدم و حوا کو بہکانے کی ابتدا کی وہ یہ تھا کہ دونوں کے پاس آ کر کچھ اس انداز سے رویا کہ وہ دونوں غمزدہ ہو گئے، اور انہوں نے پوچھا تم کس وجہ سے روتے ہو؟ کہنے لگا کہ میں تمہاری وجہ سے روتا ہوں کہ تم کبھی نہ کبھی ضرور مر جاؤ گے اور یہ تمام نعمتیں تم سے چھن جائیں گی۔ پھر ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ اے آدم، کیا میں تمہاری ایسے درخت کی طرف رہنمائی نہ کروں جس کا پھل کھانے سے تم حیات ابدی کے مستحق ہو جاؤ گے اور یہ نعمتیں تمہیں ہمیشہ ملتی رہیں گی۔ اس کے بعد کہنے لگا کہ تمہارے رب نے اس درخت سے اس لیے تمہیں منع کیا ہے کہ کہیں تم اسے کھا کر فرشتے نہ بن جاؤ اور حیات ابدی حاصل نہ کر لو، اور قسم کھا کر اپنے ہمدرد اور خیر خواہ ہونے کا یقین دلایا، اور ان سے کہا کہ اسے کھا لو، فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ کی زندگی پالو گے۔ پس اس نے دھوکے سے ان دونوں کو اپنی طرف مائل کر لیا۔